ارے بھائی رکو رکو، آپ پریشان رہتے تھے کہ بھائی قرآن میں جب یہ کلمات آتے ہیں ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ خالی آتا ہے۔ آپ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ بھائی اس کے اوپر کون سی حرکت لگائیں۔ اگر زبر لگاتے تھے تو اشکال پیدا ہوتا تھا کہیں زیر تو نہیں لگانی تھی، اگر زیر لگاتے تھے تو اشکال پیدا ہو جاتا تھا کہیں پیش تو نہیں لگانی تھی، اور آپ سرچ کرتے کرتے تھک گئے کہ بھائی کون سا ایسا ویڈیو ہمیں ملے گا جس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ بھائی اس کے اوپر پیش لگے گا، اس کے نیچے زیر لگے گی، اور کس طریقے سے ہم پہچان پائیں گے۔ کیا ہم نے گرامر کی کلاس کو پہلے دیکھنا پڑے گا تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گرامر کی کلاس نہیں دیکھنی پڑے گی، بس کچھ صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر وہ صورتیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو آپ پورے قرآن میں کہیں پر بھی جب خالی الف دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ آرام سے حرکت لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے حمزہ وصلی کی حرکت کا آسان سا قاعدہ، اور آپ یہ بات پچھلی کلاس میں جان چکے ہیں کہ حمزہ وصلی جب درمیان میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس حمزہ وصلی سے ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو اس پر حرکت پڑھی جاتی ہے، اور حرکت کے پڑھنے میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حمزہ وصلی کی حرکت کا قاعدہ جان لینا آپ کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں جانا کہ حمزہ وصلی کی 4 صورتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پہلی 3 صورتوں کو مع مثالوں کے سمجھ لیا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم چوتھی صورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اب یہ تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آپ جب بھی یہ کلمات قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ خالی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتا ہے۔ تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم کیسے پڑھیں، کیونکہ جب حمزہ وصلی شروع میں آ گیا، اب ابتدا کرنی ہے یا اگر وصل کرنا ہے تو معلوم ہے کہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کلمات کے شروع میں حمزہ کو دیکھتے ہیں اور ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس حمزہ کے اوپر کون سی حرکت لگائیں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں۔ اگر پیش لگاتے ہیں تو اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہیں زیر تو نہیں تھی، زیر لگاتے ہیں تو اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہیں زبر تو نہیں تھی، یا ہم نے عربی گرامر کے اندر فعل امر کے ٹاپک کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم کہاں پہلے فعل امر کو دیکھیں گے؟ گرامر کی کلاس میں جا کے پھر جا کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ 4 صورتوں کو یہاں پر سمجھ لیتے ہیں تو آپ بنا عربی گرامر کے اندر فعل امر کے ٹاپک کو دیکھے بغیر آپ یہ تمام چیزیں بآسانی سمجھ پائیں گے، اور آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اس حوالے سے کہ بھائی اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی۔ اگر زبر آئے گی تو زبر ہی آئے گی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، زیر آئے گی تو زیر ہی آئے گی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ تو یہ چیزیں میں کلیئر کروا دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام صورتیں جان لینی ہیں، ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چوتھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں پہلی 3 صورتوں کو نٹشل میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ 3 صورتیں آ جائیں اور آپ بآسانی آج کی اس صورت کو سمجھ پائیں۔ پہلی صورت ہم نے یہ جانی تھی کہ الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے اس پر ہر جگہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی الف لام تعریف کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو، کوئی کلمہ آ رہا ہو، تو شروع میں جو حمزہ ہوگا یعنی جو الف ہوگا خالی الف تعریف، تو اس کے اوپر آپ نے زبر لگانی، جیسے الحمد، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، الاسباب، السماء، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے الاشجار، الاقلام۔ تو الف لام کے ساتھ جو بھی لفظ آ رہا ہو تو شروع میں آپ نے زبر ہی لگانی ہے۔ کلیئر؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ دوسری صورت ہم نے جانی کہ وہ حمزہ جس کے بعد تشدید والا حرف ہو، اس میں ایکسیپشن ہے، یعنی وہ حمزہ جس کے بعد تشدید والا حرف ہو، مشدد ہو، اور اس پر ہر جگہ کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے، جیسے اتقو، اتقا، اتقیتن۔ البتہ ایک لفظ جو ہے اس قاعدے کے مطابق تو ہے مگر اس قاعدے کے تحت نہیں آتا۔ قاعدے کے مطابق ہونا الگ ہے اور قاعدے کے تحت آنا الگ ہے، اس بات کو سمجھ لینا۔ ایک لفظ قرآن میں آپ کو ملے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 166 کے اندر، وہاں پر آتا ہے الذین تبعوا، اور میں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ جو صورت ہے اس میں جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے
इसके बाद आपका जो हरफ होगा वो आपका मुशद्दद होगा। लेकिन अब इस सूरह बकरा की आयत नंबर 166 के अंदर तो बाद वाला मुशद्दद है, तो यहां पर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों हमने इस हमजा के ऊपर पेश लगाना होता है जबकि यहां पर जेर लगानी है? तो ये एक लफ्ज आपको याद रखना है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 166 के अंदर आता है। इसके शुरू में जो हमजा है उसके ऊपर आपने जम्मा लगाना है, पेश लगाना है, और जम्मा के साथ ही उसको पढ़ा जाएगा। क्लियर होगी बात? ये एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। तीसरी सूरत हमने ये जानी कि वो हमजा जिसके बाद हरफ साकिन हो, यानी एक ऐसा हमजा है और इसके बाद वाला जो हरफ होगा वो आपका साकिन होगा, और आपने क्या करना है, उसके शुरू में आपने हमजा के नीचे हमेशा जेर लगानी है। ठीक है, और उसमें यह सूरत भी आपने जान ली थी कि हमजा के बाद जब साकिन हो और उसके बाद वाला हरफ क्या हो, जेर या जबर के साथ हो। अगर जेर के साथ हो तब भी शुरू वाले हमजा के नीचे जेर आएगी, अगर जबर के साथ हो तब भी शुरू वाले हमजा के नीचे आपने जेर ही लगानी है। जैसे इहदिना या इफ्ताह, इफ्ताह में आप देख लीजिए, जैसे यहां पर हम लिखेंगे इफ्ताह, तो यहां पर ता के ऊपर जबर आ गई और इसके पहले साकिन आ गया, तो हमने यहां पर जेर ही लगानी है, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से इब्नता या इमरिइन, ठीक है। तो ये तीसरी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली क्लास में समझ ली। आज हम इंशाअल्लाह बात करने वाले हैं चौथी सूरत के बारे में, जो तीसरी सूरत के साथ तो मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है, और उस फर्क को जानना है, और एक्सेप्शंस वाली खिड़की हमेशा खुली रखनी है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमेशा आप देखेंगे एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। तो हमारा जो आज का चौथा रूल है, यानी चौथी सूरत है, वो ये है, वो हमजा जिसके बाद हरफ साकिन हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वो हमजा जिसके बाद हरफ क्या हो भाई, हरफ साकिन हो। ठीक है जी, जिसके बाद हरफ साकिन हो। यही रूल हमने तीसरी सूरत के अंदर भी जाना था, लेकिन उसके बाद हमने जाना था कि उसके बाद वाला हरफ जबर या जेर के साथ हो, लेकिन यहां पर जबर और जेर के साथ नहीं होगा, और उसके बाद वाले हरफ के ऊपर पेश हो। हम यहां पर लिखेंगे और उसके बाद वाले हरफ के ऊपर क्या हो भाई, पेश हो। समझ लेना, ठीक है जी, पेश हो। पिछली सूरत में था जबर और जेर हो, लेकिन अब यहां पर क्या है, बाद वाले हरफ पर पेश हो, तो इस पर हर जगह पेश आता है, तो इस पर हर जगह पेश आता है। अब बात को समझना, अब हमारा ये चौथा रूल समझने के काबिल हो गया, समझने के लायक हो गया। अब जो एक्सेप्शन है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, तमाम मिसालें कुरान पाक से दूंगा, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना है, इस कायदे को पहले आपने समझना है। देखिए, हमारा जो तीसरा रूल था वो सेम था, वो हमजा जिसके बाद हरफ साकिन हो, तीसरे के अंदर भी यही था, लेकिन वहां पर था उसके बाद वाले हरफ के ऊपर जबर या जेर हो, तो उसके हर जगह हमजा के ऊपर जेर आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, चौथी सूरत के अंदर वो हमजा जिसके बाद हरफ साकिन हो, यानी सुकून के साथ हो, और उसके बाद वाले हरफ के ऊपर पेश हो। क्या हो भाई, पेश हो, तो उस पर हर जगह पेश आता है। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखूंगा हमजा, समझना भाई, हमजा लिखा, उसके बाद कौफ, ता, लाम और वाव, और एक अलिफ इजाफी लगा दिया। ठीक है, जमा का सेगा। मैं यहां पर एक कौफ लिखता हूं और यहां पर ये ता लिखता हूं। देखिए, अब पहले इस एक चीज को समझ लेंगे ना, इंशाअल्लाह बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। देखिए, वो हमजा जिसके बाद हरफ साकिन हो, हमजा ये है और इसके बाद हमारे पास कौन सा हरफ है भाई, कौफ है, तो मैं इसको साकिन कर देता हूं, कर दिया साकिन, और उसके बाद वाले हरफ के ऊपर पेश हो, तो उसके बाद वाला हरफ कौन सा है, कौफ के बाद ता है, तो इसके ऊपर मैं पेश लगा दूंगा। बस इतना हमने देखना है, आगे फिर क्या हरकत है वो हमने नहीं देखनी। हमने हमजा के बाद वाले साकिन को देखना है और उसके बाद वाले हरफ की हरकत को देखना है। बस ये रूल आपने याद रखना है। अगर आप ये रूल याद रखते हैं तो अरबी ग्रामर वाला जो टॉपिक है ना, फेल अमर, वो फिलहाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये बात किस हवाले से हो रही है, कुरान में जो हमजा आप खाली देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी हरकत लगाएंगे, ये इस हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम यहां पर आगे फिर वाव ऐसे लगा देंगे, यानी पेश और साकिन लगा देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जब ये सूरत आपके सामने होगी तो भाई क्या करना है बताओ, तो उस पर हर जगह पेश आता है। किस पर, ये उस पर की बात किसकी हो रही है,
ٹاپک حمزہ کا ہے نا تو حمزہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پر آنکھ بند کر کے پیش لگا دیں گے۔ بھائی کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ کیا سیکھا؟ بھائی ہمیں جو رول بتا رہا ہے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی رول کے مطابق ہمارا یہ لفظ آ رہا ہے۔ حمزہ خالی تھا، قرآن میں بھی خالی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے خالی ہے، اس کے بعد ساکن ہے، اس کے بعد پیش والا ہے، تو آنکھ بند کر کے پیش لگا دیں گے، تو یہ بن گیا اقتلو۔ کیا بن گیا؟ اقتلو۔ اسی طریقے سے میں ایک اور لفظ آپ کو دینے لگا ہوں انشاءاللہ، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کو سائیڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے اسی طریقے سے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اجتثت۔ کیا؟ اجتثت، ایسے ٹھیک ہے جی؟ بتاؤ بھائی اب کیا کریں گے؟ میں نے یہ لفظ لکھا نا، یہاں پر یہ ساکن ہے اور یہاں پر یہ پیش کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حمزہ خالی ہے، بعد والا ساکن ہے اور اس کے بعد پیش کے ساتھ ہے، تو آپ یہاں پر پیش لگا دیں گے۔ قاعدہ ہے نا ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اجتثت، اجتثت۔ یا اسی طریقے سے اؤتمنا، یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہمارے پاس آتا ہے، اگر میں یہاں پر لکھوں گا بتاؤ بھائی، ذرا بتاؤ بھائی اب اس میں کیا لگے گا؟ حمزہ کیا شروع میں کون سی حرکت لگے گی؟ آپ دیکھیں گے حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ حمزہ کے بعد آپ کا ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے، اس کے بعد آپ کا پیش کے ساتھ ہے، تو آنکھ بند کر کے یہاں پر پیش آئے گا۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ قرآن نے اسی طریقے سے استعمال کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ سورہ نساء کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 66 کے اندر، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، میں ملانے کی صورت میں کیا کر رہا ہوں؟ حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ جب حمزۃ الوصل درمیان میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے۔ جب ہم اس سے شروعات کرتے ہیں تو اس پر حرکت لگانی ہوتی ہے، اور اس حرکت کے لگانے میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں تبھی ہوتی ہیں جب یہ صورتیں معلوم نہیں ہوتی۔ جب یہ صورتیں معلوم ہوں گی تو حرکت لگانے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ٹھیک ہے؟ یہ آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس، دھیان رکھیے گا۔ آپ نے رول کو جان لیا، اب مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم پڑھیں گے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، میں جب اس نون کو اس قاف سے ملاتا ہوں نا تو اس حمزہ کے اوپر حرکت کیا آئے گی، کون سی آئے گی، یہ اب میٹر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ ڈراپ ہو گیا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے شروعات کریں گے، اب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ بھائی اب شروع میں جو حمزہ آ گیا یہ خالی آ گیا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جب آپ نے رول نمبر 4 یاد رکھا ہوگا کہ حمزہ کے بعد والا حرف آپ کا ساکن ہو، اس کے بعد والا حرف آپ کا پیش کے ساتھ ہو، تو شروع میں آپ نے پیش لگانی ہے، تو یہ پڑھا جائے گا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ تو درمیان میں آ گیا، تو ہم اس کو جب ڈراپ کریں گے تو پھر اس حمزہ کے اوپر پیش آئے یا زیر آئے تو ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، آسان ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ جو اقتلوا کو لفظ ہے یہ شروع میں بھی ملے گا، سورہ یوسف کے اندر بھی آیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیجئے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، أَنِ اقْتُلُوا، نون کو قاف سے ملایا۔ لیکن اگر پڑھیں گے اقتلوا انفسکم او اخرجوا، اچھا یہاں پر بھی دیکھیے یہ لفظ بھی آ گیا۔ بتا بھائی یہاں پر کیا آئے گا؟ اگر میں اس او کو 1 منٹ کے لیے سائیڈ کر دوں، میں کہوں گا کہ بھائی اس کو پڑھ کے بتاؤ، مجھے اس لفظ کو پڑھ کے بتاؤ۔ شروع میں حمزہ خالی آ رہا ہے تو آپ یہ چوتھا رول یاد رکھیں گے کہ بھائی حمزہ کے بعد ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد پیش آ رہا ہے، تو شروع میں پیش لگا دیں گے۔ تو یہ بن گیا
اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا. اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا ہوں یہاں پر اقتلوا کی. یہ بیچ میں آ رہا ہے تو حمزہ ڈراپ ہو گیا، لیکن سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے اندر شروع میں ہی آتا ہے اور وہاں پر آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ آیت کریمہ موجود ہے، اس کے شروع میں ہی آتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ہاں، اس طریقے کے الفاظ ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں، اس آیت کریمہ کو غور سے دیکھ لیجئے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہاں پر یہ زیر ہے، حالانکہ یہ زیر یہاں پر اس کے نیچے آپ دیکھیں گے نا، یہ اس حمزہ کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو نون آیا نا شروع میں، اصل میں یہ جب ملاتے ہیں نا اس آیت کو، جب پچھلی والی آیت کے ساتھ ملائیں گے نا تو یہ نون زیر پڑھا جاتا ہے، نقتلوا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے وہاں پر تنوین آ رہی ہے، کیونکہ تنوین جب آ گئی تو اجتماعی ساکنین ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک نون یہاں پر لگا دیا، اس کے نیچے زیر لگا دی، تو یہ زیر یہاں پر اس حمزہ کی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں، جب حمزہ کے بعد آپ کا ساکن آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور ساکن آنے کے بعد آپ کا آگے پھر پیش کے ساتھ آ گیا تو یہاں پر پیش لگا دیں گے، تو یہ بن گیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اقتلوا یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمع کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل کر دو. اقتلوا تم سب قتل کر دو، کیونکہ یہ قتل کرنے کا حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ بھائیوں کو. ٹھیک ہے، بھائیوں کو دیا جا رہا تھا نا، یعنی جب شیطان نے بھی اس میں دخل اندازی کی کہ ان کو مشورے دینے لگا، وسوسے ڈالنے لگا کہ ان کو قتل کرو، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو اور اسے پھینک آؤ، او اطرحوه اسے پھینک آؤ دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ جو ہے وہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نیک بن جانا، اس کے بعد آپ توبہ کر لینا. ٹھیک ہے نا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا. یہ کام کرو، اس کو یا تو قتل کر لو یا تو اس کو کہیں دور چھوڑ دو، کسی جنگل میں چھوڑ آؤ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا، اس طریقے سے جو ہے تمہارے والد کی جو محبت ہے وہ تمہاری طرف جو ہے متوجہ ہوگی اور اس کے بعد تم توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اقتلوا کا لفظ ہے یہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی ملتا ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 25 میں بھی ملتا ہے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اقتلوا آپ نے اسی طرح سے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ پہلا لفظ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، چلے اس کے بعد یہ جو ہے اجتثت، یہ آپ کو ملتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ٹھیک، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. حالانکہ وہاں پر خبیثہ کے بعد اگر آپ وقف کریں گے نا تو آپ پھر آگے اجتثت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلے بھائی یہ مثال آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہر ایک مثال میں انشاءاللہ آپ کو دینے والا ہوں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت. یہ میں اجتثت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ حالانکہ آپ یہاں پر یہ جو زیر دیکھ رہے ہیں نا، یہ زیر اس حمزہ کے نیچے نہیں ہے، اصل میں یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے. یہ پڑھا جائے گا خبیثتی نج، خبیثتی نج. اصل میں یہاں پر خبیثتن تھا، جس طریقے سے کشجرتن ہے ویسے یہاں پر یہ خبیثتن تھا، یعنی تنوین کے ساتھ تھا. لیکن جب یہاں پر اجتماعی ساکنین ہو گیا، کیونکہ تن جب ہم لکھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں ایسے، تو یہ ساکن اور یہ ساکن جب آ گیا تو اب یہاں پر اس کا تلفظ کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، اس کے اندر ایک بوجھ پیدا ہو گیا. تو ہم نے ایک نون یہاں پر زیر کے ساتھ ایڈ کر دیا تاکہ اس کا تلفظ ہو سکے. اجتماعی ساکنین ہو گیا، اس وجہ سے ہم نے نون یہاں پر مکسور لایا تاکہ اس کا تلفظ ہو. تو یہ بنے گا خبیثتی نج،
खबीसतिन इज्तुस्सत। लेकिन अब अगर आप इस नून को ना पढ़ें, आप इस लफ्ज़ को पढ़ना चाहें, तो आपको मालूम है कि हमज़ा के बाद जब साकिन हो, उसके बाद जब पेश हो, तो आपने इसके ऊपर पेश लगाना है हमज़ा के ऊपर। तो ये बनेगा वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा उज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार। और कलमा खबीसा यानी नापाक बात की मिसाल ऐसी है जैसे एक घटिया दरख्त यानी जाड़ जंगाड़ वाला दरख्त जिसे ज़मीन के ऊपर से ही जो है उखाड़ लिया जाए और उसके लिए कोई करार नहीं है, तो उखाड़ लिया गया, उज्तुस्सत उखाड़ लिया गया, ये इसका तर्जुमा है अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी मिसाल भी आपने समझ ली। इसी तरीके से हमने जो ये तीसरा लफ्ज़ देखा उतुमिना, ये आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 283 के अंदर मिलता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम अला सफरिन व लम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा फ़इन अमिन बअदुकुम बअदा फ़ल्युअद्दि अल्लज़ी उ'तुमिन अमानतह। अच्छा, यहाँ पर हम इसको जब मिलाते हैं ना तो हम पढ़ते हैं अल्लज़ी तुमिना, यानी हम यहाँ पर इस हमजा को ड्रॉप करते हैं जब अल्लज़ी के साथ मिलाते हैं, लेकिन जब अल्लज़ी के बगैर पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हरकत लगानी पड़ेगी एज पर फोर्थ सूरत, एज पर फोर्थ रूल। ठीक है जी, हाँ। फ़इन अमिन बअदुकुम बअदा फ़ल्युअद्दि अल्लज़ी उ'तुमिन अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादह वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। चलिए भाई, इस आयत करीमा को भी देख लीजिए, बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये है हमारे पास। ठीक है, ये आयत हमने इससे पहले भी देखी थी पहली 2-3 सूरतों के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, व इन कुंतुम अला सफरिन व लम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा फ़इन अमिन बअदुकुम बअदा फ़ल्युअद्दि अल्लज़ी उ'तुमिन। अल्लज़ी, इस दाल को आप इस हमजा के साथ मिलाते हैं और इसको हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि जब मिलाया ड्रॉप हो गया। लेकिन अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें अलग से तो हमने तो इस हमजा के ऊपर हरकत लगानी है, और हरकत आप तभी लगाएंगे जब आपने चौथा रूल जाना होगा। क्या कि अगर हमजा के बाद वाला हरफ साकिन हो, उसके बाद पेश वाला हो, तो आपने शुरू में पेश लगाना है। तो ये बनेगा उ'तुमिन अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह। ठीक है, उ'तुमिना, हमजा 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 पेश उ, हमजा हमजा पेश उ, झटके के साथ उ'तुमिन अमानतह, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला न पाओ तो कोई चीज़ गिरवी रख लो कब्जे में, फिर अगर तुम में से एक दूसरे पर एतमाद करे तो जिसके पास अमानत रखी गई है उसको चाहिए कि वो उसकी अमानत जो है वापस करे और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और जो है गवाही को ना छुपाए, गवाही को ना छुपाया करो। वलियत्तक़िल्लाह रब्बा वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही को न छुपाया करो, और जो कोई गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनहगार होगा। और जो कुछ तुम कर रहे हो वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब जानता है। ठीक है, तो ये हमने चौथा रूल जान लिया किस तरीके से आप हमजा के ऊपर पेश लगाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है, आप कहेंगे भाई आकिब भाई हमने तो यही सूरत जो है कुरान के अंदर देखी है लेकिन वहां पर हमजा के ऊपर पेश नहीं आता। ये अब मसला हो गया। ठीक है, अब बात को समझ लीजिए, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं इसमें आप ये 7 कलमात देख रहे होंगे, ये 7 के 7 कलमात आपको कुरान में मिलेंगे। आप अगर इन कलमात को गौर से देखेंगे, हम पहले वाले कलमे को अगर देखें, हमजा के बाद आपका साकिन है, उसके बाद आपका पेश है, तो एज पर फोर्थ रूल क्या आना चाहिए, शुरू में पेश आना चाहिए ना। इसी तरीके से हमजा के बाद साकिन उसके बाद पेश, 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 हमजा के बाद साकिन उसके बाद पेश या 2 पेश, हमजा के बाद साकिन उसके बाद पेश, हमजा के बाद साकिन उसके बाद पेश। तो होना चाहिए हर किसी के ऊपर पेश आना चाहिए, लेकिन हम इन 7 कलमात में पेश नहीं लगाते। ये 7 के 7 कलमात आपको याद रखने हैं। यानी ये 7 कलमात जो है ना, ये कायदे के मुताबिक तो हैं मगर कायदे के तहत नहीं आते।
کیونکہ میں نے شروع میں کہا قاعدے کے مطابق آنا الگ ہے اور قاعدے کے تحت آنا الگ ہے. قاعدے کے مطابق تو ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں حمزہ کے بعد ساکن بھی ہے اور پیش بھی ہے، تو ہونا چاہیے تھا پیش، لیکن اس کو پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے نا ان کے نیچے زیر آتی ہے، یعنی یہ پڑھا جاتا ہے امراؤن، امشو، ایتو، ابنن، اسمہ، اسمن، اقدو، ابنو. اور قرآن میں آپ یہ حمزہ بغیر حرکت کے دیکھیں گے، لیکن جب آپ نے یہ چیز جانی ہوگی کہ یہ 7 کلمات ایسے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں شروع میں حمزۃ الوصل ہے، لیکن ان کے شروع میں چوتھے رول کے مطابق، چوتھے قاعدے کے مطابق پیش نہیں آتا بلکہ زیر آتی ہے. تو یہ 7 کلمات آپ کو یاد رکھنے ہیں، ان کے شروع میں پیش نہیں آئے گا، ان کے شروع میں جو ہے زیر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بات انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، مثالوں کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا. جیسے ہمارے پاس ایک مثال آپ کو ملتی ہے سورہ نساء کے اندر. سورہ نساء کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت. ان امرؤ، شروع والا جو لفظ ہے نا وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی، یہ والا ان امرؤ یہ آپ کو ملتا ہے ایسے قرآن کے اندر، جیسے ہمارے پاس مثال ہے، مثال کے اندر انشاءاللہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، دھیان رکھیے گا بھائی، یہ ایکسیپشنز اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ غور سے دیکھیے گا. یہ ہے ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ. حالانکہ ہم یہاں پر اس نون کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہیں وصل کی صورت میں، اور یہ حمزہ آپ کا ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر آپ اس حمزہ سے شروعات کریں گے تو اس کے اوپر حرکت لگانی ہے، اور قاعدہ آپ نے جانا ہے کہ جب حمزہ کے بعد ساکن ہو، اس کے بعد پیش والا ہو، یعنی اس کے بعد مضموم ہو، تو آپ نے اس کے اوپر بھی پیش لگانی ہوتی ہے نا. یہ آپ نے ابھی جانا چوتھی صورت کے اندر. لیکن میں نے کہا کہ 7 کلمات ایسے ہیں جن کے شروع میں جو حمزہ ہوگا وہ پیش کے ساتھ نہیں آئے گا، اس کے نیچے زیر آئے گی. اب اگر چوتھی صورت یہاں پر آ رہی ہے، بن رہی ہے، قاعدہ ہمارا بن رہا ہے، لیکن قاعدے کے خلاف کیوں ہو رہا ہے، قاعدے کے ماتحت یہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یہ آپ عربی گرامر کے اندر پڑھیں گے. اسی لیے اس عربی گرامر کی کلاس کو دیکھے بغیر اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں گے تو کہیں پر بھی آپ قرآن میں نہیں رکیں گے. یہ 7 کے 7 کلمات میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے علاوہ جو یہ صورت ہوگی اس پہ تو پیش ہی لگے گا. بس صرف یہ 7 کلمات یاد کر لو، آسانی ہے انشاءاللہ. 7 کلمات یاد کر لو اور باقی جو چوتھا رول ہے وہ ایز اٹ از آپ کا ویسے ہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ بالکل آسان ہے، یہ 7 کلمات انشاءاللہ یاد کر لو، کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پہلا. دوسرا ہمارا جو لفظ آتا ہے وہ ہے امشو. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ ہمارے پاس ہے امشو. حالانکہ صورت ہماری چوتھی ہے، لیکن ہم اس کو امشو نہیں پڑھتے، ہم اس کو امشو پڑھتے ہیں. یہ آپ کو سورہ صاد کی آیت نمبر 6 کے اندر ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پڑھتے ہیں وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم ان امشوا. ان امشوا، حالانکہ ہم نون کو میم سے ملاتے ہیں، لیکن اگر الگ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہم اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ لفظ ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ ہے ایسے. ٹھیک ہے، جب یہ یہاں پر حمزہ آ گیا، اس کے بعد ساکن آ گیا اور پیش والا آ گیا تو ہونا چاہیے تھا امشو، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں امشو، پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے. سورہ صاد کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانطلق الملأ منهم ان امشوا. ان امشوا، تو اس نون کو اس سے ملاتے ہیں میم کے ساتھ. لیکن اب اگر ہم اس لفظ کو پڑھنا چاہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم دیکھ رہے ہیں حمزہ کے بعد ساکن ہے، اس کے بعد پیش ہے، تو ہم کیا اس کو امشو پڑھیں گے؟ نہیں، اس کو امشو پڑھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اس طریقے سے پڑھیں گے. اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلے جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے، کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر امشو آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ امشو کا لفظ آپ کو بعض اوقات فا کے ساتھ بھی ملے گا، جیسے سورہ ملک کی مشہور آیت آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. تو وہاں پر آتا ہے فمشو. حالانکہ فمشو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فا کو میم سے ملاتے ہیں، اور بیچ میں فا کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وصل کی صورت میں. ہمارے پاس وہ آیت کریمہ موجود ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے. یہ دیکھیں سورہ ملک کے اندر آتا ہے کیا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا. اصل میں کیا ہے، فا کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بنے گا امشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اچھا یہ جو نشور ہے نا، یہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس حمزہ کے اوپر کون سی حرکت لگائیں گے یہ آپ انشاءاللہ لائیو چیٹ میں بتائیں گے. پہلی والی صورت ہے، یاد کیجئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا دوسرا ہو گیا. اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہمارا آتا ہے اسمہ. تیسرا لفظ اس کو دیکھ لیجئے، یہ ہے ایسے، ہم یہاں پر لکھیں گے اسمہ. حالانکہ چوتھے رول کے مطابق یہاں پر ہونا چاہیے تھا اسمہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں اسمہ. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. فی حسمہ ہم ہا کو سین سے ملاتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، پھر آگے سے پڑھنا چاہیں اسمہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اسمہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ایسے نہیں پڑھیں گے. اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا کیونکہ یہ ہمارا ایکسیپشن کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس، دیکھیں کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پر مجھے بتائیں اس الف کے اوپر کیا لگے گا اور اس الدنیا کے اس کے اوپر کیا لگے گا، یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا، یہاں پر آ گیا اسمہ. اسمہ نہیں پڑھیں گے، یہ ایکسیپشن ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہو. ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا جو ہے عذاب عظیم ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو، ان کی جو ہے تہس نہس کے در پہ ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. ٹھیک ہے. اور آگے کیا فرمائے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دراصل مشرکین مکہ کے ایک بڑے ظلم کو بے نقاب کرتی ہے. انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روکے رکھا تھا. نہ نماز کی اجازت تھی، نہ عبادت کی آزادی تھی. یہاں تک کہ 6 ہجری میں جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ پہنچے تو کفار نے کیا کیا کہ کفار نے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہر میں داخل ہونے نہیں آنے دیا. اور اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ علیہ السلام کو عمرہ کیے بغیر جو ہے واپس لوٹنا پڑا. اور اگلے سال پھر 7 ہجری میں جو ہے عمرہ ادا ہوا. مگر یہ پورا جو عرصہ تھا نا نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی سخت تھا اور بہت ہی صبر آزما بھی تھا.
تو آیت میں اسی ظلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہی ظلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اور اس میں یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، اسمہ وسعى فی خرابها، یعنی مسجد کی خرابی یہاں جو بتائی جا رہی ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وسعى فی خرابها، یعنی وہ لوگ مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ خرابی صرف عمارت کو نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہو گئی ظاہری خرابی، اور دوسری شکل ہو گئی باطنی خرابی، جس کو ہم معنوی خرابی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہری خرابی سے مراد یہ ہے کہ مسجد کو گرا دینا، مسجد کو نعوذ باللہ شہید کر دینا، ٹھیک ہے نا، یا عبادت سے روک دینا، یا وہاں جانے پر پابندی لگا دینا، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ظاہری خرابی۔ باطنی اور معنوی خرابی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو توحید کے مرکز کے بجائے شرک اور بدعت، شرک اور گمراہی کا اڈا بنا دینا۔ اور مشرکین مکہ نے یہی جرم کیا۔ کون سا جرم؟ کہ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو اصل روح ہے نا، اس کو خراب کر دیا گیا۔ اب مسجدوں کے معنوی ویرانی کے متعلق حدیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف لکھائی اور الفاظ تک محدود رہے گا، یعنی رسم الخط رہے گا۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، بعض علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، اور فتنہ انہی کے اندر سے نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ یعنی ان کے جو ہے سرگرمیوں کا جو حاصل ہے نا، صرف جھگڑے ہوں گے، فرقہ واریت ہوگی، امت میں انتشار ہوگا، جو آج ممبروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ممبروں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آج کل انتشار ہو رہا ہے، فلاں مولوی غلط، فلاں مولوی مشرک، فلاں کافر، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب کسی جگہ لوگوں کے سامنے بیانات کرنا اس طریقے کے وہ موقع محل ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں کے ممبروں کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم علماء حق نہیں کہیں گے، علماء سو کہیں گے۔ یہ کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، جو ایک دوسرے پر جو ہے کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بس انتشار پھیلاتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے، انتشار پھیلانا۔ یہ نہیں کہ ہدایت کی بات کریں، لوگوں کو دین سکھائیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں دین سب کے لیے ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھے، عبادات سیکھے اور اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرے۔ اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر دور میں علماء حق موجود رہتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال وہی ہوتا ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے، ورنہ امت جو ہے نا اس قدر زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے کے بھی اہل نہیں، اور اگر داخل ہوں تو خوف کے ساتھ، خائفین۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ان کا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ تو مسجد کو عبادت سے روکنا بدترین ظلم ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا، ومن اظلم، ٹھیک ہے نا، کتنا ہی بدترین ظلم ہے۔ اور مسجد کی جو اصل آبادی ہے نا، وہ لائٹیں لگانے سے نہیں ہے، عمارت سے نہیں ہے، بڑے بڑے فانوس لگانے سے نہیں ہے، رنگ روگن کرنے سے نہیں ہے۔ مسجد کی اصل آبادی ہدایت سے ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا۔ صرف عمارت سے نہیں ہے۔ شرک اور دنیا داری مسجد کو معنوی طور پر ویران کر دیتی ہے، اور یاد رکھے گا دین کو جو پیشہ بنا لیتا ہے تو اس سے فتنہ بھی جنم لیتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھے، ہر مسلمان کو دین سے شعوری تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ اس قسم کا جو ہے شعور انشاءاللہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا یہ آ گیا اسمہ، تو یہ تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہاں پر یہ جو خرابیہ کا لفظ آیا تھا یہ سمجھانا مقصود تھا، بہرحال انشاءاللہ باقی اب دیکھ لیں گے۔ تو اس میں بھی آپ اسمہ نہیں پڑھیں گے، اسمہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اسی سے اسمہ ایک جگہ آتا ہے،
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اسمہ ہم وہاں پر پڑھیں گے. اگر ہم وہاں پر رکیں گے تو میں اس آیہ کریمہ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس ہے, یہ دیکھ لیجیے, دھیان رکھیے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اگر آپ یہاں پر رکیں گے نا من پر, تو آپ یہاں سے پڑھنا چاہیں تو اسمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اسمہ پڑھیں گے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ نے اسمہ ہی پڑھنا ہے. یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی, اس کا نام ہوگا المسیح عیسی مریم, یعنی مریم کا بیٹا, مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے, وہاں پر اسمہ ایک اور جگہ آتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا علیہ السلام, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس نام کا جو ہے کوئی, یعنی اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. اس کے علاوہ سورہ نور کے اندر بھی آتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر, اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر بھی یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا تیسرا لفظ. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور لفظ آتا ہے جو ہے اسمن. یہ آپ کو سورہ انعام کے اندر ملتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. اگر ہم اس کو ملائیں گے تو حمزۃ الوصل ڈراپ ہوگا, لیکن جب ملائیں گے نہیں تو کیا ہوگا بھائی, اس کو آپ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, وہ آیہ کریمہ یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. یہ آیت انشاءاللہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارا پانچواں ہے وہ ہے اقدو. سورہ یونس کے اندر آتا ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً 71 کے اندر آتا ہے. لفظ ہے ہمارے پاس ایسے, حالانکہ حمزہ کے بعد ساکن ہے, بعد میں پیش ہے, تو ہونا چاہیے تھا اقدو, لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اقدو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت فأجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا يكن امرکم علیکم غمة ثم قضوا الی ولا تنظرون. اس طریقے کے الفاظ ہیں. اگر ہمارے پاس آیت موجود ہو, ہاں یہ ہے ہمارے پاس, یہ دیکھ لیجئے کیا ہے, دیکھیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا. اس میم کو اس قاف سے ملاتے ہیں, لیکن اگر ہم یہاں پر رکیں اور آگے پڑھنا چاہیں تو اقدو نہیں پڑھیں گے بلکہ اقدو الی ولا تنظرون پڑھیں گے. تو کیا پڑھیں گے, اقدو. تو اس لفظ کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو چھٹا لفظ ہے وہ ہے ابنو. یہ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے, جیسے یہ ایسے آئے گا. ہماری چوتھی سورت بن رہی ہے, ہونا چاہیے تھا ابنو, لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں ابنو. سورہ کہف آپ کو یاد ہوگا, ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا
فقالوا آپ فقالو کے لام کو آگے با سے ملاتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے فقالو پھر آگے سے ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا. چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجیے. جیسے ہاں یہ دیکھیے, دھیان رکھیے گا بھائی, یہ ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا آپ اس کو اس سے ملاتے ہیں لام کو با کے ساتھ, لیکن اگر آپ پڑھیں گے فَقَالُوا پھر آپ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے ابنو, حالانکہ چوتھی صورت ہی بن رہی ہے لیکن اس کے خلاف آ رہا ہے تو یہ بنتا ہے ابنو علیہم بنیانا, اس طریقے سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر بھی آتا ہے آیت نمبر 97 کے اندر قالوا بنوا لہ بنیانا. ٹھیک ہے, سورہ صافات کی آیہ کریمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ایک باری دیکھ لیجیے. جیسے یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. تو ہم پڑھتے ہیں قالوا ابنوا, لیکن آپ وہ قالو کے بعد شروع کریں گے تو ابنو نہیں بلکہ ابنو پڑھیں گے. تو یہ 7 کلمات آپ کو یاد رکھنے بھائی, پہلے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 7واں ہمارے پاس ہے ابنن. ٹھیک ہے, یعنی اگر کہیں پر ہو, جیسے کہیں پر ہو ابنن, ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں پر زیر لگانی ہے, ابنن نہیں پڑھنا ہے. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ٹھیک ہے, وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, وہاں پر بھی آپ نون زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ عزیر کے جو را کے اوپر پیش ہے نا, اصل میں وہ تنوین تھی. تو تنوین ہونے کی وجہ سے جب وہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے اور آگے ابنن ہے تو با آپ کا ساکن تھا, تو اجتماعی ساکنن ہونے کی وجہ سے وہاں پر آپ نے ایک نون زیر لگانا پڑتا ہے. یا آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ابن جو ہے یہ بھی آپ نے زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, اس کو پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا. اچھا, ایک اور لفظ ہے جو ہے ایتونی, ایتونی کا لفظ ہے. جیسے کہ یہاں پر ہے یہ والا, اصل میں ایتو کا لفظ آپ کو اس طریقے سے قرآن میں ملتا نہیں, لیکن ایتونی کا لفظ آپ کو ملتا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأيتم ما تدعون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب. تو ایتونی کا لفظ آپ کو وہاں پر ملتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اس کو دیکھ لیجئے ایک باری, انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہمارے پاس ہے, چلے جی وہ آیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایتونی آیا سورہ احقاف ہے, سورہ احقاف کی جو ہے آیت نمبر 4 کے اندر ہی آتا ہے, 1 2 3 اور 4 کے اندر ہی. ٹھیک ہے, قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. پھر وہاں پر آتا ہے ایتونی, حالانکہ وہاں پر ایتونی جو ہے نا وہ آپ کو زیر کے ساتھ ہی ملتا ہے. ایتونی ایسے, ٹھیک ہے نا, زیر کے ساتھ ہی ملتا ہے کیونکہ اس کے شروع میں آپ دیکھیں گے وہاں پر السماوات کے بعد طا کا سمبل آتا ہے وقف مطلق, اس کو انشاءاللہ قرآن میں دیکھیے گا. پھر آپ یہاں پر زیر کو دیکھتے ہیں تو ایتونی ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو 7 کلمات میں نے آپ کو بتائیں ان کو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, یعنی یہ جو ہمارے پاس 7 کلمات ہیں یہ والے امرؤن, امشو,
ایتو ابن اسمہ اسمن اقدو ابنو. جب یہ 7 کلمات قرآن میں آپ کو دکھیں گے، ان کے شروع میں جو حمزہ ہوگا یہ جب خالی ہوگا، کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو کنفیوز نہیں ہونا، بس یاد رکھنا کہ ان کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے، پیش نہیں لگانا ہے. تو ان 7 کلمات کو آپ یاد کر لیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے ان کے اوپر آپ انشاءاللہ ایز پر 4th رول آپ نے وہاں پر پیش لگانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی جب آپ عربی گرامر کے اندر فعل امر وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں تمام چیزیں پھر آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازم شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.